سورہ نمل آیت 79 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوکل پس بھروسہ کرو اللہ اللہ پر انکا بے شک آپ الحق کی حق پر ہیں مبین واضح۔ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کون کرے گا؟ اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کبھی نہیں کرے گا جو اپنی خواہشوں اپنے نفس کے حکم ماننے میں لگا ہوا ہے، فرما برداری میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے میں، ان میں اپنے آپ کو بہتر اور برتر ثابت کرنے میں جو لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ جس کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا اس کی طرف بھروسہ کیوں کرے گا؟ جس سے تعلق بنا ہی نہیں ہے تو اس پر وہ کیوں بھروسہ کرے گا؟ جس سے واقفیت ہی نہیں ہے، جس کی پہچان ہی نہیں ہے، اس پر بھروسہ کیسے کر سکتا وہ؟ جن چیزوں کی اس کو اہمیت ہوگی، پہچان ہوگی، جو چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی، وہ ان کو اہمیت دے گا۔ تو اللہ کی ذات سے دوری، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہونا، گویا کہ حق پر نہ ہونا، خالق پر بھروسہ نہ ہو اور اس کی تخلیق پر بھروسہ ہو، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو حق پر ہوں گے۔ حق پر رہنے والا انسان نڈر اور بے باک ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، میرے راستے میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہے، اور وہ راستہ مجھے کس کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ مجھے حق کی طرف لے کر جا رہا ہے، مجھے سچائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، مجھے عظمت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور باقی جو دوسرے راستے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے اپنے راستے ہیں، ہر کسی کے اپنے اختیار کردہ راستے ہیں۔ تو یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اب ہم آپ نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب وہ حق پر جا رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ہم اللہ کو اپنا محور کیوں نہیں مان رہے؟ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ اپنے اسباب پر رلائے کرتے ہیں تو آپ کو اسباب جمع کرنے پڑیں گے۔ اپنے معاملات، اگر آپ اپنے حالات، معاملات، واقعات اور دنیا سے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ وہ ایک سجدہ، ٹھیک ہے نا، ایک سجدہ، ایک اللہ کو راضی کر لینا۔ اب کتنے اور سجدوں سے آپ کو، کتنے اور دنیا کی خوشامدوں سے آپ کو نجات مل گئی۔ تو جس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہمیں جو سمجھایا گیا، جو ہمارا تعلق بنایا گیا، وہ ان اسباب سے بنایا گیا کہ یہ اسباب پورے ہیں، یہ میسر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی فکر پہ لگ جاتے ہیں ہم۔ یہ چیک کرنا ہو کہ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، آپ کا جو پہلا دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اسباب اتنے جتنے اس کا حکم ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جو زندگی میں کتنے اسباب ہونے چاہیے، کتنے ضروری ہیں اور کتنے غیر ضروری ہیں۔ کوئی تو معیار ہوگا نا، کوئی تو سٹینڈر ہوگا جس سے آپ اپنے آپ کو اس کو معیر کریں گے، دیکھیں گے۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ زندگی بھی کامیاب، یہ والی زندگی بھی کامیاب اور آنے والی زندگی بھی کامیاب، یہاں بھی بوجھ ہلکا اور آگے بھی بوجھ ہلکا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننا ہوگا، اپنا رہنما ماننا ہوگا، تب زندگی آسان ہوگی۔ قبر حشر موت تو ویسے آسان ہو جائیں گے۔ قابل رشک میں اپنے روز و شب کیسے گزاروں کہ میں اس حق مبین پر میں بھی رہوں؟ تو حق پر آنے کے لیے جو صاحب حق ہیں، حق المبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی گارنٹی، جس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، پھر قرآن میں بھی اللہ نے بار بار فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے، بس کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جو احکام شریعہ ہیں ان پر چلتے ہوئے اپنے آپ پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جو سرکمٹینسز ہیں، جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو نہیں، اللہ کی ذات کی عظمت کو دیکھو۔
وہ ذات کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ ذات مغلوب نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ یہ سارے اس کے رحم کرم کدھر جائیں گے؟ اس کے بندوں کے لیے ہیں یہ۔ پر بندوں کو تو بے چاہیے نا اس ذات پر بھروسہ کریں، اس کے حکم نہ مانو اور کہو من مرضی کرو، اور کہو میرا بھروسہ بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے،